محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حجامہ یعنی سنت علاج، جو علاج بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ حجامہ جس کو لوگ بھول چکے تھے، لوگوں کے ذہن و دماغ میں بھی یہ بات نہیں رہی تھی کہ حجامہ ہوتا کیا ہے۔ حجامہ ایک بہت ہی مؤثر ترین طریقہ علاج ہے جس کی افادیت اپنی جگہ مسلم ہے اور جس کی افادیت سے کسی کو بھی انکار نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ حجامہ لگانے کی ضرورت کیا ہے۔ ناظرین، انسان کو 70% بیماریاں فساد خون کی بنا پر یعنی خرابی خون کی بنا پر لاحق ہوتی ہیں۔ انسان کے بدن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خون کی ایک وافر مقدار رکھی ہے۔ انسانی بدن میں کم و بیش 5 لیٹر خون ہوتا ہے۔ انسانی بدن کو جس خون کی ضرورت ہوتی ہے وہ رگوں والا خون ہوتا ہے، جو رگوں میں ہوتا ہے۔ پھر یہ قدرتی نظام کے تحت اس خون کے اندر جب کچھ خرابی آ جاتی ہے تو وہ باہر کی جلد کی سطح کی طرف آ جاتا ہے۔ اب اس کے اندر اگر کچھ اور زیادہ خرابی آ جاتی ہے تو وہاں درد ہوتا ہے یا پھوڑا بنتا ہے، پھنسی بنتی ہے، خارش آتی ہے یا ایگزیما داد وغیرہ بن جاتا ہے، جو آج کل ایک عام بیماری بن چکی ہے۔ تو اس مسنون طریقہ علاج سے اس خون کو بآسانی نکالا جا سکتا ہے اور حدیث کے مطابق اس بیماری کے ٹھیک ہونے کے امکانات 100% یقینی ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا تمام فاسد خون ایک وقت میں ہی نکالا جا سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ ایک وقت میں حجامہ لگانے والا صرف 400 گرام خون نکال سکتا ہے۔ اب اگر کسی کے بدن میں 1 کلو خراب خون ہے، فاسد خون ہے، تو اس کو 3 مرحلوں میں نکالا جائے گا، اس لیے کہ اگر بیک وقت تمام فاسد خون نکالا جائے تو اس سے بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے حجامہ کے اصول و قواعد میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ صرف اس کا خون 400 گرام یا اس سے کم نکالا جائے، زیادہ نہ نکالا جائے۔ اس لیے حجامہ لگانے والوں کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے۔ محترم ناظرین، اب آپ کے ذہنوں میں یہ بات گردش کر رہی ہوگی کہ اس سنت کو زندہ کرنے میں اور اس طریقے علاج میں تو انسان کو بہت درد اور مشقت و تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہوگی۔ محترم ناظرین، نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ آپ دیکھیں، ایک چھوٹا سا بچہ، اس کو بھی آپ انجیکشن لگوا سکتے ہیں اور وہ روتا بھی نہیں ہے۔ انجیکشن کے مقابلے میں صرف معمولی سا ایک احساس ہوتا ہے۔ انجیکشن کی تکلیف حجامہ کے مقابلے میں زیادہ ہے، حجامہ کی تکلیف اس سے بہت معمولی برابر ہے۔